کھلے آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد یا ربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کوثر پر کل قیامت کے دن کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری روایت ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں کثرت درود کے سبب میں پہچان لوں گا۔ محشر کا دن اور یوں کہ سارے انسان وہاں پر جمع ہے، اور اس کرب والے مشکل ترین دن میں جنہیں حوض کوثر پر جانا نصیب ہو جائے، وہ کوئی عام بندے نہیں، یقیناً خوش نصیب ہی ہوں گے جو نبی پاک علیہ السلام کے حوض کوثر پر جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام بعضوں کو خود اپنے ہاتھوں سے چھلکتے ہوئے جام کوثر کے پلائیں گے، اور کئی تو وہ ہوں گے کہ جو صحابہ کرام کے ہاتھوں سے یہ حوض کوثر سے سیراب ہو رہے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی حوض کوثر سے ہمیں بھی پینا نصیب ہو جائے۔ بہرحال ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی نگاہیں انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم پر رہیں گی، قبر میں بھی ہم پر رہیں گی، اور انشاءاللہ حشر میں بھی اور حوض کوثر پر بھی انشاءاللہ یہ میٹھی نگاہیں ہم پر رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر جب عمل کیا جائے، سبحان اللہ، جن افراد نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہانوں کی یوں کہیں کہ بھلائیوں سے مالا مال کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کا مطالعہ کرتے ہیں، کردار کا مطالعہ کرتے ہیں، بے شمار صفات کے حامل ہیں میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہترین ایک صفت، بہترین ایک وصف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہے وعدہ کی پاسداری۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک بھی رہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعدے کی پاسداری۔ اسی ٹاپک پر ہم انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم اس چیز کا رونا روتے نظر آتے ہیں یا پریشانی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ وعدے پورے نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے کہ وعدے پورے نہیں ہو رہے؟ یقیناً اس کی اہمیت ہم کھو بیٹھے ہیں۔ اللہ کا قرآن اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی پاسداری پر ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کو دیکھیں، ہمارے اسلاف کو دیکھیں، زندگیاں بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے وعدے کی پاسداری فرمائی ہے۔ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ آج اگر ہم امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہمارا معاشرہ پرامن ہو جائے، تو وعدے کو پورا کریں، وعدے کی پاسداری کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ میں مبلغین کو منچ پر دعوت دوں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سیگمنٹ کو، پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ سبحان اللہ، تلاوت قرآن بھی ہوگی، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے پروگرام کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو شروع سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، آج ہمارا پہلا پارہ سبحان اللہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ آج اس کی 3 آیات جب پڑھی جائیں گی تو ہمارا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے یہ بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس میں ہونے والی خطاؤں سے، غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ مبلغین کو دعوت دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ راشد علی بھائی کی زیارت ہو رہی ہے جی، مرحبا کہتے ہیں راشد بھائی کو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. سجاد مدنی ماشاء اللہ. کاشان مدنی مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں کاشان بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ مرحبا. اہلا وسہلا. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. کیسے ہیں سجاد بھائی؟ ٹھیک ہے. مرحبا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہم خالص اسی کے ہیں. تفسیر تعلیم القرآن. شان نزول. یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے. اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور عبادت و اطاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں تو عزت کے مستحق ہیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. تفسیر تعلیم القرآن. فرمایا کہ
اے اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا عیسائی تھے؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس کا قطعی جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو جب اس نے فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، تو تمہارا یہ دعویٰ باطل ہوا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے لوگوں سے چھپائے۔ گواہی چھپانے کا معاملہ یہودیوں کا تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ شہادتیں چھپائیں جو تورات شریف میں مذکور تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں، اور ان کے یہ اوصاف ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، اور دین مقبول اسلام ہے، نہ کہ یہودیت و عیسائیت۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف ہیں۔ نسبت اچھی چیز ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے بے عمل بننا یہ برا ہے۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ اور آج الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا پہلا پارہ بحمد اللہ تعالی مکمل ہوا۔ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہونے والی خطاؤں سے اللہ پاک غلطیوں سے اپنی رحمت سے درگزر فرمائے۔ یقیناً انسان نسیان سے ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، اس کی بخشش بہت زیادہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور جو قرآن پاک کی آیات پڑھی گئیں، جو ترجمہ اور تفسیر بیان کیا گیا، اللہ کرے اسے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے ساتھ اللہ کرے ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ایک بہت پیارے گیسٹ ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی۔ آج ہمارے پروگرام میں ایک اور گیسٹ ہوں گے، صوبان عطاری۔ مرحبا کہتے ہیں صوبان بھائی کو جی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے صوبان بھائی؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے بعد نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ جی فیضیاب بھائی۔ ان کی چمک نے عالم
سب جگہ مگا دیے ہیں ان کی چمک نے عالم سب جگہ مگا دیے ہیں ان کی دمک نے ذرے انجم بنا دیے ہیں ان کی جھلک نے جلوے حق کے دکھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں امداد کو پہنچتے ہیں جب جہاں وہ چاہیں ان کے ہی نور سے تو روشن ہوئی ہے راہ رحم و کرم نے ان کے کھولی ہے اپنی باغ جب آ گئی ہے جوش جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں دنیا و قبر و محشر ہر جا کرم کی کرنا اے جود والے داتا جھولی ہماری بھرنا محتاج ہے تمہارا سنسار ہے یہ جتنا ایک دل ہمارا کیا ہے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں جواد مصطفیٰ کا جو کرم تو دیکھو مانگا ہے جس نے ان سے
سب کچھ ملا ہے اس کو، یہ جان ہے ان کا صدقہ اس کو، انہیں پہ وہ رو ان کے نثار کوئی، ہاں ان کے نثار کوئی، کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، دونوں جہاں میں تم ہو ذات خدا کے نائب ہو دستگیر، جب تم دشمن ہو کیسے غالب، تم جانتے ہو سب کچھ حاضر ہو یا کہ غائب، آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، دیکھا نہ جائے ان سے کوئی غلام روتا، مایوس ان کا منگتا ہرگز نہیں ہے ہوتا، ان کے طفیل ہی تو خوابِ تبخت جاگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، بولتے پری کا اعلیٰ درجہ کسی نے مانگا، ٹکڑا کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے مانگا، کوہ نعم کسی نے، ذرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر، قطرہ کسی سے مانگا،
کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں اہل سنت کو تم نے ہر جا کیا منظم علم و ادب کے شہروں میں تم ہوئے معظم پرحافظہ ہو تم پر علم کے مجسم ملک سخن کی شاہی ہاں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم یہ سوت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ فیضیاب بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے تضمین بھی پڑھی ہے اور ساتھ کلام اعلیٰ حضرت کو لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یقیناً وہ پیاری ذات ہے کہ جن کو فالو کیا جائے، جن کی اتباع کی جائے، اور یہ کہا جائے کہ یہ میرا آپ کا، یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، یہ خود رب کریم کا کہنا ہے۔ رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ رب فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مجدہ عطا فرمایا، کیا پیارا مجدہ ہے، کیا پیاری خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ قل کہہ کے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنی بات کہلائی ہے۔ رب فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، مجھ محمد کی اطاعت کرو، اتباع کرو۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ صرف محبت ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر انداز میں جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنایا ہے، ہر وہ بات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، ہم پر لازم ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہونے کے ناطے ہم پیارے آقا علیہ السلام کی باتوں کو لیں۔ حضور کی بات کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، حضور اپنی چاہت اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے آپ کلام فرماتے ہیں۔ تو اللہ جو ارشاد فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگوں کو آگے درس ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بات یوں کہیں رب کی بات ہے، تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کی بات فرماتا ہے، نبی پاک علیہ السلام اپنے رب کی باتیں فرماتے ہیں، تو لازم یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو لیا جائے تاکہ بندہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کی جو وعدے کی پاسداری ہے، ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہہ دینا، خود کہنا،
اور ایک ہے کہ عمل کر کے دکھانا. یہ دونوں باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں با کمال پائی جاتی ہیں. ایسے کمال کیا کہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ درس دیا ہے وعدے کی پاسداری کا، اور خود عملاً کر کے بھی بتایا ہے کہ اس انداز میں وعدے کی پاسداری کی جائے گی، وعدے کو وفا کیا جائے گا، وعدے کو پورا کیا جائے گا. اللہ کرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری ادا کو بھی ہم لے لیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری ادا کو لے کر ہم عمل کریں. ہمارے معاشرے میں اگر وعدوں کی پاسداری ہوتی ہے، آپ سوچیں کہ ہمارا معاشرہ کس قدر بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. ہمارا معاشرہ کس قدر بہترین امن اور سکون کا یوں کہیں کہ گہوارہ بن جائے گا. کب؟ کہ جب پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری اداؤں کو لیں گے. پہلے تو وعدے کے بارے میں ہم سمجھیں وعدہ کیا ہے، کب وعدہ ہوتا ہے. میں چاہوں گا راشد بھائی آپ ہی کی طرف سوال بڑھاؤں کہ وعدہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور کب وعدہ خلافی ہوتی ہے. یہ بھی ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اخلاق مصطفیٰ کے باب میں یہ ایک روشن پہلو ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صادق و امین ہیں. اعلان نبوت، اظہار نبوت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو کمٹمنٹ تھی، اور آپ کسی شخص سے جو معاملہ فرمایا کرتے تھے اس کو پورا کرنے میں آپ کا ایسا مثالی اور روشن کردار تھا کہ آپ کے اعلان نبوت کے بعد بھی وہ لوگ جو بظاہر آپ کی نبوت کے قائل نہیں تھے، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن دل سے وہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو محمد عربی ہیں یہ وعدے کے بڑے سچے ہیں، بڑے کھڑے ہیں، ہاں کھڑے ہیں، اور صادق اور امین ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹائٹل ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کا ایک روشن باب ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں. وعدہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن جو علماء نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ بات جس کو پورا کرنا انسان اپنے اوپر لازم کر لے اس کو وعدہ کہا جاتا ہے. یعنی میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ وہ کام یا وہ بات میں کروں گا، تو کسی بھی بات کو پورا کرنے، کسی بھی کام کو پورا کرنے کا انسان جو اپنے اوپر ذمہ لیتا ہے اس کو وعدہ کہا جاتا ہے. اب وعدہ رب تبارک و تعالیٰ سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے، اور اس کے مختلف احکام ہیں. رب تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. جو عالم ارواح میں تمام روحوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں جو عرض کی تھی کہ تو ہمارا رب ہے، تو وہ جو وعدہ تھا اس کو وفا کرنے کے لیے جو مومنین ہوتے ہیں ان کو یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ دنیا میں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، یعنی رب پر ایمان لاتے ہیں. پھر ایک وعدہ نبی سے ہے، پھر آگے چلتے چلتے مختلف جو معاشرے کے افراد ہوتے ہیں جو ہم سے منسلک ہوتے ہیں، تو زندگی میں کئی مرتبہ اور بعض لوگوں کے لیے تو روزانہ کی بنیاد پر کئی وعدے کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے. تو اب وعدہ جو ہے کہ کسی بات میں آپ نے کمٹمنٹ کر لی تو اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن میں جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے چونکہ اس میں کوئی شرعی عذر موجود تھا، کوئی شرعی رکاوٹ اور ممانعت موجود تھی، تو اب شریعت ہی یہ حکم دیتی ہے کہ اس وعدے کو پورا نہیں کرنا. جیسے کہ قسم کو پورا کرنے کا درس موجود ہے اور اس کی تاکید موجود ہے، لیکن اگر کسی معاذ اللہ خلاف شرع کام پر قسم کھائے گا تو اس قسم کو پورا نہ کرنا یہ لازم ہوگا. میں چاہوں گا کہ اس کو مثال سے بھی تھوڑا واضح کر دیں. جی، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت میں اس کی مثال یوں بھی بیان فرمائی کہ کسی شخص نے دوسرے شخص سے یہ وعدہ کیا کہ فلاں مقام پر میں تمہارا ویٹ کروں گا، وہاں میں بیٹھوں گا تم سے ملاقات کے لیے. اب یہ شخص وعدہ کرنے والا وہاں پہنچتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں ناچ گانا اور اس طرح کے خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، لوگ شراب نوشی میں مصروف ہیں. تو اب وہ ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھنے کی شرعاً ممانعت ہے، اور اب وہ وہاں نہیں بیٹھتا، وہاں سے چلا جاتا ہے. یا کسی شخص کا انتظار کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں مقام پر تمہارا انتظار کروں گا، اس دوران نماز کا وقت آ گیا اور وہ نماز کے لیے وہاں سے چلا گیا. تو اب یہ وہ شرعی آزار ہیں، یہ وہ شریعت کی طرف سے رخصتیں موجود ہیں. اور بعض صورتوں میں جیسے پہلی صورت میں نے بیان کی کہ گناہ والا وہ مقام ہے، تو وہاں تو اب شریعت لازم کرے کہ یہاں رکنا نہیں ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے. یعنی جہاں اللہ کا حکم آئے گا پھر بندوں کی اطاعت نہیں ہے، یہ تو بندوں کی بات نہیں ہے. یہ تو ایک طے شدہ حدیث میں بیان کردہ اصول ہے کہ مخلوق کی اطاعت اسی صورت میں ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. رب کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. تو یہ صورتیں بھی ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ حدیث پاک میں اس بات کا بھی درس دیا گیا کہ ایک شخص ہے وہ کسی مسلمان بھائی سے وعدہ کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں اس بات کو پورا کروں گا. تو اب اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے کوئی بھی پرابلم ہو گئی،
اس بات کو وہ نبھا نہ سکا، بظاہر وہ وعدے کو وفا نہ کر سکا، تو پورا اب نہ کر سکا، ہاں پورا نہ کر سکا، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے یا اس وجہ سے اس کو گناہگار قرار دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وعدہ خلافی کب ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ بندہ جب اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ کر رہا ہے، جی، کمٹمنٹ کر رہا ہے، اور دل میں وہ ارادہ رکھتا ہے کہ یہ جو بات اس سے میں کہہ رہا ہوں نا، یہ کروں گا نہیں میں، ہائے ہائے، تو اگر وہ دل میں اس چیز کو پورا نہ کرنے کا عزم ہے، وہ نیت ہے، تو اس نیت کے ساتھ اب یہ جو کمٹمنٹ کر رہا ہے تو اب یہ وعدہ خلافی ہوگی اور ایسا شخص گناہگار بھی ہوگا۔ وعدہ کتنا اہم ہے، قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر اس سے متعلق بیان موجود ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا جب ذکر فرمایا، ان کے اوصاف بیان کیے، تو ان میں سر فہرست اس وعدے کو وفا کرنے کے وصف کو بیان کیا، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، تو ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ یہ صادق الوعد ہیں، یہ وعدے کو سچا اور پورا کرنے والے ہیں۔ اور یہ کتنا عام ہے، ہم تو بس وہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار چل جائے گی، کوئی نہیں ہے، خیر ہے، بندہ بات کرتا رہتا ہے، لازمی تھوڑی ہے کہ بات کو پورا کرنا ہے۔ جی، تو آپ دیکھیں حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ یہ جو وعدہ ہے نا، یہ قرض کی طرح ہے۔ جس طرح انسان کو ایک نفسیاتی طور پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی رقم لی ہے، کوئی چیز لی ہے قرضے کے طور پر، تو میں نے اس کو واپس لوٹانی ہے، جب تک لوٹاؤں گا نہیں میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ یہ جو وعدہ ہے نا، یہ قرض کی طرح ہے، بلکہ اس کا حکم قرض سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ پاک ہمیں وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے راشد بھائی، آپ نے بڑے پیارے انداز میں وعدہ کیا ہے اور وعدے کی پاسداری کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً قرآن پاک کی متعدد آیات بینات میں جن میں وعدے کی پاسداری کا حکم ہے، میں چاہوں گا سجاد بھائی وعدے کی پاسداری پر جو رب تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ہیں، چند ارشادات میرے رب تعالیٰ کے بیان فرمائیں۔ قرآن پاک میں وعدے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ جی، سب سے پہلی جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے سامنے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدے کی پاسداری کرو، کیونکہ وعدہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ کہ ابھی ہمارے راشد بھائی ارشاد فرما رہے تھے نا کہ وعدہ کرتے ہوئے بندے کی نیت میں ہی یہ فطور ہے، یہ چیز ہے کہ وہ وعدہ پورا ہی نہیں کرے گا۔ تو اب علماء کرام نے اس کے تحت لکھا ہے کہ وہ وعدہ جس کے بارے میں اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اس کو پورا نہیں کرنا چاہ رہا، نیت ہی ہے، لیکن بعد میں اس نے اس کو پورا کر بھی دیا، تب بھی گنہگار کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی نیت کا اتنا اس قدر اہمیت ہے کہ آپ وعدہ کرتے ہوئے نیت آپ کی اچھی ہو کہ میں اس کو بھرپور انداز میں انشاءاللہ پورا کروں گا، اور پھر حالات ایسے ہو گئے، معاملات کچھ ایسے ہو گئے، کنڈیشنز کچھ ایسی ہو گئیں کہ آپ وعدہ نہیں نبھا سکے یا اس کو پورا نہیں کر سکے، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو جو ہے نا اس کی چھوٹ مل جائے گی، آپ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورت آیت میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جیسے ہمارے راشد بھائی نے بھی اس کی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو وعدے ہیں، کچھ وعدے ہیں جو اللہ سے بندے نے کیے ہوئے ہیں، کچھ وعدے ہیں جو بندوں سے بندہ کرتا ہے، وہ بندوں والے وعدے بھی نبھانا ضروری ہیں، اللہ رب العالمین سے جو اس کے وعدے ہوئے ہیں وہ بھی نبھانا ضروری ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورت آیت وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے رب نے فرمایا میرے بندو تم میرا وعدہ نبھاؤ، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ ہاں، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اب ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدے فرمائے ہیں کہ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا اس کے ذریعے سے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریکٹس کر کے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا آسان ہے، قرآن پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ کیف کان اخلاق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائے ذرا حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو کان اخلاقہ القرآن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہے، قرآن پڑھ لو۔ واہ، حضور کے اخلاق قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ اب اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، آج ہمارے دور کے لوگوں کو لگتا ہے کہ وعدہ نبھانا تو یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی کے صحابہ نے پریکٹس کر کے دکھائی ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرنا آسان ہے، شرط یہ ہے کہ ہم دل سے قرآن کو تسلیم کرنے والے ہو جائیں اور عمل کرنے والے آ جائیں۔ زمانے کے اندر کوئی بھی چیز
مشکل نہیں ہے. اگر ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے. میرے رب نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو, میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. کیا بات, میں تمہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما دوں گا, میں تمہیں جنت بھی عطا فرما دوں گا. کیا بات ہے. یہ رب تعالیٰ کے وعدے ہیں جو رب تعالیٰ نے بندوں سے کیے ہیں. بندوں سے اور پھر وعدوں کی پاسداری ایک بندہ مومن کے لیے کتنی اہم ہے کہ ہم بندے ہیں نا. بندی چینل کے ناظرین, بندے کا کام کیا ہے جی؟ بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام بندگی ہے. بندے کا کام ہے حکم کا ماننا. ہم تو نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں. غلام کا کیا کام ہوتا ہے؟ کچھ اور کرنا. غلام کا کام ہے بس جو کہا آقا نے اسے مان لیا جائے, اسے لے لیا جائے, اسے اپنے اوپر اوڑھ لیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. یہ ہے ایک بندے کا کام, ایک غلام کا کام. ہم رب کے بندے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں. ہم پر کتنا لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کو لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کو لیں, ان پر عمل کریں. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر ہم عمل کریں. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, جس وقت بندہ سیرت کا مطالعہ کرتا ہے نا, نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے, وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بڑی پیدا فرما دیتا ہے. ہمارے ہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل ہیں, سبحان بھائی, پروفیشنل کے بارے میں اکثر ذہن میں آتا ہے بھائی یہ تو پروفیشنل ہے نا, اس شعبے کا ہے, یہاں ہے, جو بھی ایکس وائی زی. اس کے لیے سیرت پر عمل کرنا یہ خاصا مشکل ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آج کے اس جدید ترین دور میں پروفیشنل کی زندگی میں کیا سبق ہے, اس پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سید صاحب آپ کو ماشاءاللہ کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے میں پہلی بار زیارت کی اور آپ نے پروگرام میں قبول فرمایا. ماشاءاللہ اللہ اور آپ کا اپنا پروگرام ہے میرے حضور. بے شک جی, یہ پروگرام واقعی کئی لوگ اس پروگرام کے حوالے سے بھی مجھے جانتے ہیں کہ آپ اس میں آئیں گے. کراچی کے شیڈول پر ہوں تو کل بھی ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ ادھر کب آئیں گے آپ. اچھا, میری مسجد کے نمازی بھی کہہ رہے تھے کہ گھر سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو ادھر کب آئیں گے. ڈیٹ طے نہیں ہو رہی تھی آپ کے ساتھ, پھر اس کے بعد ایک ڈیٹ طے ہوئی. ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے. اچھا لگتا ہے, مدنی چینل کا یہ ایک بڑا شعرا فاق پروگرام ہے الحمدللہ. اچھا, جو آپ نے کوشچن کیا اس کو پہلے میں یہ ریلیٹ کروں اپنے ٹاپک کے ساتھ جی. کہ دیکھیں سب سے اہم ترین چیز ایک بندے میں کیا ہو سکتی ہے. یعنی اس کمرے میں جتنے لوگ موجود ہیں, جی, آپ ہیں, راشد بھائی ہیں, نعت خواہ ہیں ہمارے, اسلامی بھائی ہیں, اور بھی جتنے لوگ موجود ہیں, تو ٹو ہوم آئی کین بینک اپان. جی, نہیں میرا آپ سب سے کیا غرض ہے. ایک بات ہے نا جی, کہ میں ہوں اور ہم سب بیٹھے ہیں. جی, انسان ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی ماں ہے, کوئی باپ ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بھائی ہے, بچے ہیں, یہ کلوزسٹ ہے. جی, وہ باہر نکلتا ہے, بس میں بیٹھتا ہے تو وہاں سارے اجنبی ہیں. جی, لیکن وہی بندے ہیں. بندے. وہ آفس میں جاتا ہے تو وہاں باس ہے, کولیگ ہے, کام کرنے والے بلو کالر امپلائی ہیں, وائٹ کالر امپلائی ہیں, یعنی کوئی اعلیٰ عہدے کے ہیں, کوئی کم عہدے کے ہیں, وہ بھی لوگ ہیں. یعنی ہم جس بھی سیٹنگ میں جائیں ہم بندوں میں ہوتے ہیں. بندوں میں ہوتے ہم بندے ہیں, بندوں میں رہتے ہیں. کہیں اجنبیت ہے, کہیں انسیت ہے, جی, کہیں قربت ہے, کہیں کوئی پتہ نہیں ہے. ہر جگہ پر میرا آپ سب سے تعلق کیا ہے؟ جی, وہ یہ ہے کہ ٹو ہوم آئی کین بینک اپان. وہ بندہ جو مجھ سے بات کرتا ہے نا, وہ جتنی دیر میں پوری کرنے کا کہا گیا اتنی دیر میں بات کو پورا کر دیتا ہے. بس مجھے اس سے اور کیا غرض ہے. جی, اور اگر وہ پورا نہیں کر رہا اس بات کو تو اگلی دفعہ میں اس سے کیوں بات کروں گا, ایسا ہی ہے. کیوں میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا, اور کب تک برداشت کروں گا اس کو. جی. ایک بات ہے نا, دیکھیں ایک بندہ اگر مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے یہاں جاب کی, جی, اور مزہ نہیں آیا سبحان بھائی, پھر میں ادھر چلا گیا, اور بس 2 مہینے بعد پھر ادھر چلا گیا, یہ ڈگری دیکھیں میری کتنی بڑی ہے, یہ قابلیت دیکھیں, ٹیلنٹ دیکھیں, وفاداری دیکھیں, کیا 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 نہیں ہے, تو میرے میں کیا کمی ہے جو میں ادھر سے جاؤں ادھر جاؤں ایک جگہ. میں نے کہا آپ میں یہی کمی ہے کہ آپ میں لائلٹی نہیں ہے. آپ اپنے جو بھی آپ کا بڑا ہے اس کے ساتھ آپ متفق نہیں ہو رہے, اس کی پالیسیز کے تحت نہیں چل رہے. جی, یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بالکل. سب سے بڑی ڈگری لائلٹی ہے. آپ کسی جگہ پر کسی سیٹنگ میں کام کر رہے ہیں تو اگلے کو یہ پتہ ہو کہ میں جو بات اس سے کہہ رہا ہوں یہ پوری کر دے گا. جی, اور یہ جو کیپنگ اپ ود دا پرومس ہے نا, جی, یہ ایک انسان کی کریڈیبلٹی کو بناتا ہے اور اس کا برانڈ بنا دیتا ہے. ہر چیز کا ایک برانڈ ہوتا ہے, جوتی کا برانڈ ہے, کھانے کا برانڈ ہے, تو انسان کے بھی برانڈ ہوتے ہیں.
وہ چلتا ہوا آ رہا ہے نا جی تو آپ کو دیکھتے ساتھ ہی جو پہلی سوچ اس کے بارے میں آ رہی ہے وہی اس کا برانڈ ہے. بالکل وہ فوت ہو گیا ہے, فوت ہونے کے بعد جو پہلی بات اس کے بارے میں آ رہی ہے یہ اس کا برانڈ برانڈ ہے یہ. آپ چلے جائیں کسی مارکیٹ میں, فلاں حاجی صاحب, فلاں دودھ والا, یہ وہ جو بھی کر رہا ہے, لیکن جو دنیا میں مشہور ہے اس کے بارے میں, جی جس کے بعد جاتے ہیں نا یار اتنی ڈھیر ساری دکانیں کہاں جاؤں, جی وہ بتاتے ہیں یہاں جاؤ, یہ برانڈ ہے اس کا. بالکل. یہ کیا, یہ کیپنگ اپ ود دا پرومس ہے کہ اس نے کس طریقے سے پرومس کو کیپ اپ کیا اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا. بالکل. پرومس آپ اپنے بچے کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جی میں تمہیں کھلونا لا دوں گا, میں تمہیں شام کو پلے ایریا میں لے کے جاؤں گا. ہوں پرومس آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی پرومس آپ یوں سمجھ رہے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی ایک بات, ایک جو کلمہ پڑھا پھر اس کو کیپ اپ کرنے کی ایک پاسداری کی بات کی ہوئی ہے. آپ کے پرومسز ہی ہیں سارے کے سارے. کس لیول پہ کس کو میچور کرنا ہے, کس لیول پہ کس کو ماننا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. شاہ صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک انسان جو ہے نا وہ جب کسی بات میں سنسیئر ہوتا ہے نا جی وہ اس کو نبھا لیتا ہے. ایسے ہی ہے. میں نے انٹرنیٹ پہ ایک ریل سنی تھی, ایک بندے نے ایک بات کہی تھی. وہ کہتا ہے کہ جو بندہ ہاتھ سے کام کرتا ہے نا وہ مزدور ہوتا ہے, اور جو بندہ ہاتھ سے اور دماغ سے کام کرتا ہے نا وہ کاریگر ہوتا ہے. صحیح. اور وہ بندہ جو ہاتھ سے, دماغ سے اور دل سے کام کرتا ہے نا وہ فنکار ہوتا ہے. صحیح. فنکار مینز جی. آرٹسٹ. جی آرٹسٹ کہ اس نے اپنا سارا کچھ لگا دیا کام میں. جی. اب وہ جب اس کے یعنی تن من دھن سے لگا ہوا ہے. لگا ہوا, اس کا دل لگ گیا. جی. اب وہ یعنی آرٹسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو کریٹیوٹی کے ساتھ کرے گا, جی. اس چیز کو نئے انداز سے کرے گا. جی. فنکار ہوتا ہے نا وہ اس کا ایک اپروچ ہوتی ہے, اس جی. کی اپروچ اچھی ہوگی. اچھا اس کے ریزلٹس بھی آئیں گے کہ پیپل ول سی یہ کیا کام کر رہا ہے. تو جب آپ یوں کرتے ہیں نا تو پھر آپ اپنے کام کے ساتھ کیے وعدے بھی نبھاتے ہیں. دیکھیں جی. صحابہ کرام نا نبی پاک کی فرمان علی شان کو ایک پروجیکٹ بناتے تھے. جی. ان کے ہاں عشق کی ڈیفینیشن اور تھی. ہم بھی محبت کرتے ہیں اور جی. عشق کے دعویٰ دار بھی ہیں, نعرے بھی لگتے ہیں, جی. لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھیں صحابہ کرام نبی پاک کو دیکھتے تھے, زیارت کرتے تھے, جی. سنتے تھے, سیکھتے تھے, عمل کرتے تھے اور پھر آگے پہنچاتے تھے. جی. یہ پورا پروسیس کرتے تھے. جی. کہیں پورے سرکل میں گیپ بھی رہنے نہیں دیتے تھے. پورا پروسیس ہوتا تھا. بالکل. اور اس پروسیس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دیتے تھے. ٹائم کا لحاظ نہیں کرتے تھے, بس یہ پروسیس پورا ہو جائے. ایک صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتے تھے جا کے اپنی بیوی کو بتایا کرتے تھے, ضرور کہ میں نے بات سنی ہے تو چلو کسی کو تو بتا دوں, جی. ایک بات ہو جائے. جی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری گردن پہ چھری رکھ دی گئی اور مجھے پتا ہو کہ ودن 9 سیکنڈ یہ چل جائے گی, تو وہ جو ٹائم ملے گا نا مجھے چھری رکھنے اور چلنے کے درمیان کا, میں اس پہ بھی نبی پاک کی کوئی بات بتا جاؤں. اللہ. اب مجھے بتائیے یہ کیسا ایک کیپنگ اپ ود دا پرومس ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا, جی. دیکھو وصال ظاہری سے پہلے اب تمہارا پروجیکٹ ایک ہی ہے. جی. کیا, دنیا پوری کامیابی کے پیچھے دوڑے گی. جی. Now success is the buzzword. Everyone is searching for success. Academic success اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں, جی. پروفیشنل سکسیس اگر میں فائنانس آفیسر ہوں, آئی ٹی ہوں, انجینئر ہوں, کارپوریٹ سیکٹر میں ایچ آر میں ہوں, جی. آرگنائزیشنل بیہیویئر پڑھ رہا ہوں, میں ٹیچر ہوں. Everyone is searching for success. میں سپر پاور کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, میں سکسیس ڈھونڈ رہا ہوں. جی. نبی پاک نے کیا فرمایا, دنیا پوری کو اے صحابہ تم نے جا کے بتانا ہے سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو قرآن میں نے دیا وہ سکسیس ہے, جو انداز میں نے دیا وہ سکسیس ہے. بالکل. زمانہ کوئی بھی ہو, بندہ کوئی بھی ہو, جی. عہدہ کوئی بھی ہو, سکسیس یہی ہے. کیا تو بات. یہ یاد رکھیں کہ یہ 4 کوالٹیز میں نے پڑھی کہ ایک سپر مین ہوتا ہے نا, جو جی. سپر مین سے مراد ایک تو سپر مین ہے وہ جو اڑتا ہے, جو خیالی کہانی جو ہے, بچوں کا سپر مین ہے. بچوں کا سپر مین ہے. اور ایک سپر مین وہ ہے جو کہ بندوں میں سپر مین ہے, جی. جو کہ ایک اچھی کارکردگی رکھتا ہے, جی. نمایاں ہو جاتا ہے. جی. زندگی کے ایام کو اس نے ایسا گزارا کہ دوسروں کے لیے وہ ایک مشعل پیروی بن جاتی ہے, مشعل راہ بن جاتا ہے, لوگ اس کو بیکن ہاؤس بناتے ہیں, اور خود بخود وہ بن جاتا ہے. بالکل. کیونکہ ہیومن بائی نیچر وانٹ ٹو بی لیڈ. ہر انسان نے لازمی کسی کی پیروی کرنی ہے. جو کوئی منہ سے جو مرضی کہتا رہے نا نہیں کرنی چاہیے یا یہ ہے وہ ہے, پیروی کرے گا کیونکہ اس پر چارہ یہ کہتے ہوئے بھی پیروی کر رہا ہوتا ہے.
ویری ویل سیڈ. مزہ آ گیا آپ کی بات کا. وہ یہ کہتے ہوئے پیروی کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی کسی نہ کسی کی پیروی کر رہا ہے, جبھی تو کہہ رہا ہے. کسی پیروی میں یہ کہہ رہے ہو تو وہ کرتا. اچھا یہ پیروی کسی کرنی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھونڈتے ہیں پھر, اور جب وہ سیٹنگ میں آ جاتا ہے نا, وہ بندہ مل جاتا ہے, پھر آٹومیٹکلی شروع ہو جاتی. جیسے شاہ صاحب, راشد بھائی, ایک بات ہے کہ نا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ نا پھر استاد کو کیسے استاد ڈھونڈے. جی جیسے جب راشد بھائی جامعہ میں تھے جی اور میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, جی. تو تب تو استاد ملنا ہی تھا نا. استاد ہی تھا تو جس کے لیے پیسے خرچ کر کے ہم جایا کرتے تھے دور کے استاد کے پاس جائے. ایک سیٹنگ ہوتی ہے نا, کلاس روم سیٹنگ ہے, وہاں استاد ہوتا ہے, شاگرد ہوتا ہے. لیکن جب ایک بندہ پروفیشنل بن گیا, آئی ٹی کا چلا گیا, ٹھیک ہے, اور وہ فیلڈ میں آ گیا, اب باقاعدہ استاد کوئی نہیں ہوتا. باقاعدہ استاد تو کوئی نہیں, نہ تو مشین ہے اور وہ ہے, کام ہے اور وہ ہے. لیکن استاد کے بغیر تو رہ نہیں سکتے. یو نیڈ مینٹور. اف یو آر لیونگ آن دس ارتھ یو آر ٹیچیبل. اگر آپ اس دنیا میں ہیں نا, اب جو مرضی ہیں آپ ٹیچیبل ہے, آپ کو سکھایا جا سکتا ہے اور آپ کو سیکھنا چاہیے. استاد کیسے ملے گا؟ بس ایسے ہی مل جائے گا کسی شادی میں. اچھا, ہاں, یہ اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لفٹ میں کوئی بس سیکھنے والا ہو, بس یعنی آپ سیکھنے والے بنے, استاد نمودار ہو جائے گا. کیا بات. اب جا رہے ہیں نا, جا رہے ہیں. اچھا جیسے ہی آپ کو اسلاف کو اگر ہم دیکھیں نا تو کئی ایک اس طرح کی ان کی سیرت میں ملتا ہے. انہوں نے تو بعض باتیں بچوں سے لے لی, بچے نے کوئی بات کی اور ان سے لے لی. یہ کیا بات کی ہے اس نے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے, اور جیسے ہی آپ گزرے کہا کہ بیٹا دیکھنا پھسل نہ جانا. کہا میں پھسلا تو ادھر ہی گروں گا, آپ خیال کیجیے گا, آپ پھسلے تو امت پھسلے گی. اس بات کو بھی لیا, دیکھیں اس بات کو کوڈ کیا گیا, آج ہم تک پہنچی ہوئی ہے یہ بات. تو یہ اچھا کئی ایک بزرگان دین کے اسلاف کے واقعات مل جاتے ہیں, انہوں نے تو بچوں سے لے لیا. آپ کی بات بڑی پیاری ہے کہ بندہ اگر لینے والا ہو استاد نمودار ہو جائے گا. مزاج کی بات ہے, مزاج کی بات ہے, مزاج کی بات ہے. اپنا اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اپنا وہ کاسا خالی رکھیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس وقت پتہ کیا, ہمارا لرننگ پرابلم نہیں ہے, ہمارا ایگو پرابلم ہے. ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں, بالکل, وی آل وانٹ ٹو لرن, بٹ دیر از این ایگو پرابلم. ہمارا ایگو پرابلم ہے کیا کہ مجھے تو سب پتا ہے, میں تو اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں, یہ کالی داڑھی والا مجھ سفید داڑھی والے کو کیسے بتائے گا نماز کا, ایسا ہی ہے, یا یہ تو ابھی آیا ہے مجھے کیسے ہوگا. یاد رکھیں ایگو جو ہے نا, جو غرور ہے, یہ پڑھائی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ریممبر, سب سے بڑی. ایگو پریونٹس یو فرام ٹیکنگ فیڈ بیک. ایگو ہوگی تو فیڈ بیک نہیں لیں گے, مجھے اس نے کیوں بتایا. ایگو ہوگی تو آپ کبھی ہیلپ کے لیے نہیں پکاریں گے, کیونکہ مجھے مدد کی ضرورت ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یو کی ناٹ آسک فار ہیلپ. دیٹ از پراؤڈ وچ ول نیور میک یو اسٹارٹ اسمال. یہ آپ کا غرور ہے, آپ کہتے ہیں چھوٹی چیز سے شروع نہیں کر سکتا. چھوٹی چیز سے کیوں نہیں شروع کر سکتے, شروع میں تو ہر چیز چھوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایگو ہے کہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. یاد رکھیں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے, یا ایگو یا گروتھ. آپ ایگو رکھیں گے تو گروتھ نہیں ہوگی, اور گروتھ رکھیں گے ایگو نہیں ہوگی. تو 3 سٹیپ ہے شاہ صاحب. مانے مجھے نہیں پتا. نمبر 2 ڈھونڈے اسے جسے پتا ہے. نمبر 3 چپ کر کے سیکھ لیں. چپ کر کے سیکھ بس ایسا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, جب آپ کو استاد مل گیا نا, آپ کو شادی میں, اوپر آتے ہوئے لفٹ میں, بازار میں, مال پہ, کسی جگہ پہ, کسی سیٹنگ میں استاد مل گیا, آپ جیسا بندہ, اور ہم جو مطلب ایک صاحب رائے آدمی, اس کو پتا ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے میرا استاد ہے, بن سکتا ہے. اب وہ اس کو کہہ نہیں سکتا کہ میرے استاد بنو, کیونکہ کیسے کہے گا, عجیب لگتا ہے. وہ ایسا ماحول بنا دے کہ استاد کا علم اس کی طرف آ جائے. جیسے اطاعت کرے اس کی, اس کی بات مان کے امپلیمنٹ کرے, اس کی بات آگے کہیں نہ پہنچائے, اور اس کو تھوڑا سپیس دے. یعنی اب اس پہ چڑھ نہ جائے, اس کو بتائے کہ آپ استاد ہو, یعنی کہ اس کو منوائے. اس کو بتانا بھی تو عجیب سا لگتا ہے نا کہ میں آپ کا استاد, مجھے تو جب میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں, میں تو ڈر جاؤں گا. یقین کریں میں کیا کر اس کو لے کے جاؤں, کہاں رکھو, ٹائم ہی نہیں ہے, کبھی اس شہر میں, کبھی اس شہر میں, کبھی کہاں بیٹھے. اس کو وہ ایسا بس ماحول بنا دے کہ یار میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو میں ڈسٹرب نہیں کروں گا. جو بندہ مصروف ہے نا, اس کے نزدیک سب سے اہم ترین چیز ٹائم ہے. یاد رکھیں پیسے کے بھی زیادہ چیز ٹائم ہے. ٹائم بڑا ضروری ہے, ٹائم بہت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں اتنا مصروف آدمی سے فری ٹائم نہیں ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے؟ فری ٹائم کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. فری ٹائم ہے, لیکن اسے اپنا فری ٹائم یوز کرنا آتا ہے. وہ آپ پر نہیں لگائے گا فری ٹائم, اس کی مرضی ہے جہاں مرضی فری ٹائم لگائے. بالکل. وہ فری ٹائم میں کیا کرتا ہے, یہ میں آپ کو ایک بندے کی, سپر مین کی 4 نشانیاں بتانے لگا تھا.
नंबर वन। सुपरमैन को अगर हम एक अच्छा बेहतरीन आदमी कह रहे तो मेरा ख्याल है हमारे देखने वालों के लिए थोड़ी आसानी हो उधर जाएगी, चले जाते हैं। कहीं और चले जाएंगे। जो एक हाई परफॉर्मर है जिसके नताज अच्छे हैं, जी नताज अच्छे हैं, बाकी बड़ी बात होती है ना, एक लफ्ज से इंसान कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में घूम जाता है, माजी याद आ जाता है सारा, और कहाँ कहाँ। आप हमें ना ये इस एक जुमले से बच्चों बचपने की तरफ ले गए हैं, कई साल पीछे की तरफ। जैसी बात आती है तो फिर हम भी वो जहन में फौरन वही आता है, अच्छा वो वाला होगा। वो वाला होगा। तो हाई परफॉर्मर कह रहे थे जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं जी। और ये मैं 2026 की बात कर रहा हूँ, जब हमारे सामने एआई बहुत आगे निकल चुकी है। सबसे पहली चीज जो रखनी है ना, वो लेजर शार्प फोकस रखना है, कि आपका फोकस लेजर शार्प होना चाहिए। लेजर शार्प। अच्छा, एक जो होता है ना आम आदमी, वो मल्टीटास्किंग करता है। जी मैं बोल भी रहा हूँ, मोबाइल भी पकड़ लूँ, खाना भी शुरू कर दूँ, अखबार भी पकड़ लूँ, ये 4 काम एट ए टाइम, ये मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग मतलब है एक वक्त में कई काम करना। जी। एक होता है पैरेलल टास्किंग, एक होता है टास्क स्विचिंग, ये तीनों काम होते हैं। मल्टीटास्किंग एक वक्त में कई काम करना, जी। पैरेलल टास्किंग एक वक्त में काम करना लेकिन एक को छोड़ के फिर कोई काम करना, 4-5 काम इकट्ठे शुरू कर लेना। जी। और एक है टास्क स्विचिंग, एक का मुकम्मल करना फिर काम शुरू करना। जी। अच्छा, एक जो अच्छा आदमी होता है ना, जो मतलब बेहतर है, वो फोकस करता है एक काम एक टाइम पर मैं करूं। जी। लेकिन जो बिल्कुल अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल के और पूरी दुनिया में 1% होते हैं, जी। उनके पास ना जस्ट वन थिंग होती है। मल्टीटास्क तो छोड़ ही दें, अच्छा। और काम को छोड़ दें आप, जस्ट वन थिंग, कि वो एक चीज है बस जिंदगी में। अब जो कुछ उस एक चीज की राह में आ रहा है वो फारग है, और जो चीज उस एक चीज की तरफ जा रही है वो रास्ता है। वो रास्ता। बस वो एक चीज, खास तौर पे कैरियर के आगाज में। क्या बात है। क्योंकि तवानाई, वक्त, ताकत, सलाहियत ये महदूद है, वो नहीं खपाते। हत्ता कि इस वक्त वो लोग जो दुनिया में बहुत ज्यादा पैसे वाले भी मशहूर है ना जी, आज लगता है कि उनके कई फ्रंट्स पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कैरियर का आगाज पढ़ लें आप, एक काम था, बड़े अरसे तक एक काम रहा, एक काम, उस काम। यहाँ निगरानी शुरा की बात याद आ रही है, या किसी मुबल्लिग ने फरमाया था कि कोई भी काम है वो टाइम मांगेगा आपसे, 8 से 10 साल 15 साल, फिर जाकर उसका रिजल्ट आपको सही मानों में मिलेगा। ये कारोबारी लिहाज से बिलखुसूस उन्होंने कहा था कि जब बंदा कहीं किसी शोबे में जाता है, एकदम वो ये कहे कि आज शुरू किया है, 1 साल बाद मुझे उसका बेहतरीन रिजल्ट मिल जाए, ऐसा मुश्किल है। हो सकता है लेकिन मुश्किल है, टाइम लगेगा। ऐसा टाइम लगेगा कि आपको पूरा कुछ साल गुजरेंगे, तब जाकर आपका एक नाम बनेगा। फिर आप वो यूँ कहते हैं ना, जो बैठ के खा रहा है, उसकी मेहनत, उसकी स्ट्रगल कुछ भी है, वो जो पीछे जो सारी मेहनतें करके आया है, अब उसके बाद फिर उसको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, फिर वो और उसकी नस्लें उससे फायदा उठाएंगी। जिस्मानी था ना, अभी भी जो बैठा हुआ है ना, वो ज़हनी तौर पे नहीं बैठा हुआ, नहीं बैठता, ज़हनी तौर पर नहीं बैठता। पूरा कारखाना में क्या हो जाए, टैक्स वाला आ गया तो सलाब आ गया, मुलाजिम ने तो इस्तीफा दिया और चला गया, डूबा तो उसका सामान ना 10 लाख का, 10 करोड़ का, ये देखे ना, बैठा तो नहीं वो। अच्छा, एक चीज तो लेजर शार्प फोकस हो गया। दूसरी चीज है, he spends his free time in self education। वो बंदा अपना फ्री टाइम अपनी सेल्फ एजुकेशन में लगाएगा, तो अपना जो फारिग वक्त है वो सेल्फ एजुकेशन में गुजारे, और सेल्फ एजुकेशन सबसे पहले अपनी फील्ड में ले। जैसे आप मुबल्लिग हैं, राशिद भाई बहुत ज़बरदस्त मुबल्लिग हैं और एक कलाम करते हैं, अबुल हकायक इनको कहा जाता है, तो इनकी सेल्फ एजुकेशन का म्यार भी और होगा। हर बंदा सेल्फ और तीसरी बात ये कि आपकी ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक इंसान, जो कि आपको बार बार थपकी दे के उठाए, जगाए और याद दिलाए कि बेटा तेरा एक ख्वाब था, उसको तूने हकीकत में बदलना है। मौत हो गई है घर में, ओके, टेक योर टाइम, थोड़ी देर के लिए हो जा, लेकिन आजा, वापस आ जा। गिर गया उठ जा, टूट गया जुड़ जा, बिखर गया सिमट जा, आजा। और याद रखे, ये जो कहते हैं ना, कौन ऐसे अफराद मिलते हैं वैसे सुभान भाई हैं, कि मैं ही कहने लगा था कि हम कहते हैं कि जी कोई मदद नहीं करता, कोई किसी का नहीं है। क्यों नहीं है?
ہے لوگ مدد کرتے ہیں. جی. میں بھی آپ کے پاس آیا ہوں, ٹھیک ہے, جس گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہوں مجھے تو نہیں پتا کس انجینئر نے بنائی ہے, اس نے مدد ہی کی ہے میری. میں یہاں بیٹھا ہوں, میں اس کا ٹھنڈ میں ہوں, جو کہ کراچی کا موسم تھوڑا سا ہیومیڈیٹی ہے. یہ جو ہوا مجھے آ رہی ہے, جس نے یہ چیز بنائی, جو یہاں لے کر آیا, ہم کرسی میں بیٹھے, سیٹنگ ہے, کتنے لوگوں کی مدد سے یہ پروگرام ہو رہا ہے, لسٹ بنائیں. وی آر بین ہیلپڈ. اچھا وہ پیسے لیے اس نے جو کیے وہ دنیا کے اصول ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ. ہیلپ تو ہوئی ہے نا. ایک کاروباری آدمی منافع لے کے دنیا کی مدد کر رہا ہے, منافع تو لینا ضروری ہے ورنہ تو کاروبار ہوگا ہی نہیں. بالکل. وٹ از دا سمپلسٹ ڈیفینیشن آف بزنس؟ بزنس کی سب سے زیادہ تعریف کیا ہے؟ آپ لوگوں کی مدد کریں پروفٹ رکھ کے. جی. مجھے پروفٹ کیوں رکھنا ہے؟ پھر تو کاروبار ہوگا ہی نہیں. نہیں ہوگا. وہ تو خیرات ہو جائے گی, وہ تو تحفہ ہو جائے گا, وہ تو مدد ہو جائے گی, این جی او ہو جائے گی. وہ کاروبار نہیں ہوگا. یعنی وہ کاروبار جس کے لیے بشارتے ہیں کہ 10 میں سے 9 حصے ہیں, وہ نہیں ہوگا. پھر اس کاروبار کی حکمت ہوگی نا کوئی. پروفٹ کو, پیسے کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. ایک کاروباری آدمی, کل رات میں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا, ایک صاحب آئے, ہزاروں امپلائیز ہیں ان کے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہزاروں امپلائیز کا چولہا وہ آپ چلا رہے ہیں, آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں. اس نے مجھے بتایا کرونا کے دنوں کے اندر میں نے سب کو روکا نہیں, اور دعوت اسلامی کے اندر بھی جب کووڈ کے اندر کتنی زیادہ لیز آف ہوئی, لوگوں نے پوری کمپنیاں بند کر دی, دعوت اسلامی نے امپلائیز کو سیک نہیں کیا, سیلریز نہیں اس کم کی. اور ایسے ایسے لوگ بھی ہمارے پاس امپلائی ہیں جو کہ محتاج یعنی اپاہج ہیں, یعنی وہ پڑھاتے ہیں لیکن ان کی کسی کی ٹانگ نہیں. وہ سب کو میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے, they were getting the pay. اب مجھے بتائیں تنخواہ مل رہی ہے. ایک ہمارا تو بزنس ماڈل نہیں ہے, ہمارا تو ایک تنظیم اور تحریک کا سٹرکچر ایسا ہے, لیکن اس کو تنخواہ مل رہی ہے. تو ایک کاروباری آدمی وہ اس کو کھانا نہیں دے رہا, وہ اس کو کھانا کمانا سکھا رہا ہے, جو کہ ایک بڑی بات ہے. کیا بات یہ کہ یہ اچھا لیزر شارپ فوکس بھی, یہ 3 چیزیں. اور چوتھی چیز, آخری چیز, وہ ہے ریلیشن شپ از اکول ٹو انٹرسٹ. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو کہ مشہور ہو کے, بڑے ہو کے دوسروں کو سکھاتے ہیں, یہ رشتہ وہی بناتے ہیں جہاں کوئی مطلب ہو. بات تھوڑی عجیب لگ رہی ہے یہ, میں آپ ایکسپلین کرتا ہوں. ریلیشن شپ از اکول ٹو انٹرسٹ. مطلب سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کی ذات سے کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ کیا رشتہ بنائیں گے؟ اب آپ کہتے ہیں سبحان بھائی یہ باہر ایک بندہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, اس بندے کو مدد کی ضرورت ہے, یہ نہ میرا کوئی نقصان کر سکتا ہے نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے, میں اس کی مدد کرتا ہوں. تو اس کی مدد کرنا میں بھی تو میرا مطلب ہے نا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے. ابھی دیکھیں شرک پور کے اندر سیلاب آیا, ٹھیک ہے, میں وہاں پر گیا. سیلاب جس دن آیا تھا, جس دن مشہور تھا کہ آج رات کو ریلا گزرے گا بڑا, اس دن میں وہاں پر گیا. تو وہاں پر بہت سے لوگ متاثر تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شاہ صاحب, 12 فٹ پانی میں توری کی فصل ڈوبی ہوئی تھی. 12 فٹ پانی ہے, اور توری کی فصل وہ ایک اہم فصل ہے وہاں کے لیے. امرودوں کے باغ شرک پور کے بڑے مشہور ہے, شرک پور, سب تباہ ہوئے تھے. بابا مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ جی مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے صرف رات کا چارہ میرے جانور کا چاہیے. آپ لوگ سارے آ رہے ہیں, ویڈیو بنا کے جا رہے ہیں. FGRF کا دعوت اسلامی کا طریقہ نہیں ہے. میں واپس گھر آیا, ربیع الاول کے دن تھے, اور ربیع الاول کے دنوں میں ایک مبلغ کی کیا ڈیمانڈ ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر میلاد پہ بیان ہونا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی بلائیں. میں نے دن نکالا, میں نے بات پھیلائی, اور اس نے جو جملہ کہا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں ویڈیو بنا کے جا رہے ہیں, ادھر لگ رہا تھا یقین کریں کہ یہ کیا بات کر دی. اور اس کو مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ ڈوب گیا سارا. 100 توڑے اکٹھے کیے ہم نے, رکھے. ہم ہاشم بھائی دیگر جو ہماری ٹیم کے ممبر ہیں, ہم شرک پور کے اندر چلے گئے. صحیح. جا کے ہم نے 100 توڑے ہاتھ سے دیے. ایک بندے کو بھی جانتا نہیں ہوں میں, بس مجھے اتنا پتا ہے کہ مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ اچھے خاصے تھے, گھر ٹوٹ گئے, سارے آگے. میرا ان سے مطلب ہے 100 سے. کیا مطلب ہے کہ جشن ولادت میں نے اس طرح بھی منایا کہ میں نے لائٹ لگائی, بہت لائٹیں لگائی اس دفعہ میں نے گھر میں الحمدللہ. میں نے جھنڈے بھی لگائے, میں نے بیانات بھی کیے, کھانا بھی تقسیم, لیکن میں نے نبی پاک کی دکھیاری امت کی مدد کر کے بھی جشن ولادت منایا. بتائیے میرا مطلب نہیں ہے؟ یہ میرا مطلب نہیں ہے, یہ ہمارا مطلب ہے. اور سب سے بڑا مطلب ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے. تو ریلیشن شپ از اکول ٹو انٹرسٹ. ہر انسان کی یہ کوئی بھی عمل ہے, کوئی بھی عمل کرتا ہے مدنی چینل کے ناظرین, اس کے پیچھے مطلب تو کچھ ہوتا ہے. کچھ وہ چاہتا تو ہے, کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے, کچھ تو ہیں وہ دنیا کمانا چاہتے ہیں, دنیا لینا چاہتے ہیں. لیکن جو اللہ والے ہیں, اللہ والوں کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں کو ہم لیں. یقیناً بحمد اللہ تعالی FGRF ہمارا دعوت اسلامی کا ایک بہترین ادارہ ہے.
آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے کوئی بات کی ہمارے ادارے نے کہ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر کچھ کہا پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کر کے دکھایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہم کہیں کہ ہمارا کوئی کمال ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ محض رب کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی دلوں میں ڈالا ہے۔ اور پھر ہمارا FGRF کا ذمہ دار وہاں تک پہنچا ہے جہاں تک یوں سمجھے کہ جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، وہاں تک ہمارے اسلامی بھائی گئے۔ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین نے ویڈیوز ایسی بھی دیکھی ہوں گی کہ بعض اوقات اگر کشتی وغیرہ پہ سفر کر رہے تو وہ خراب ہوئی ہے، اچھا سانپ وغیرہ کتنے زیادہ آ چکے ہیں، کیسے خطرناک قسم کے سانپ کی ویڈیوز آ رہی تھیں، یہ خطرناک نہیں تھا؟ یہ اس مشکل گھڑی میں اپنی جان پر کھیل کر، اپنی جان کو داؤ پر لگا کر اگر کوئی پہنچ رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ مقصد ہے اللہ کی رضا، مقصد ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت کا درد۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس امت کے لیے اپنی آنکھ میں آنسو لائے ہیں، اس امت کا درد، یہ مقصد تھا اصل۔ اور تاکہ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک راضی ہو جائے، اور پھر اللہ پاک ایک عام بندہ بھی اگر کوئی محنت کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، اللہ اس کو بھی اس کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب بندہ اللہ کے لیے کسی کام میں محنت کرتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے؟ تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اسے بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ راشد بھائی کے لیے ایک سوال آیا ہے، ہمارے فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ظہیر احمد صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی راشد بھائی وہ واقعہ سنا دیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی فرما رہے تھے، کسی سے اونٹنی خریدی اور فرمایا کہ اس کی قیمت میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ شاید یہ واقعہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام چہل قدمی کرتے ہو مدینہ پاک سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، یہ کیا واقعہ کچھ ارشاد فرمائیں؟ اب یہ منو ان کے اس واقعے کے متعلق اشارہ کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے وہی سنا۔ ہاں، مطلب اس سے متعلق کئی واقعات ہیں، میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کس طرح وعدے کی پاسداری فرماتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے میرا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک معاملہ ہوا کہ میں نے آپ سے کوئی چیز پرچیز کی۔ نبی کریم علیہ السلام سے اس صحابی نے کچھ خریدا اور جو پیمنٹ دینی تھی اس میں کچھ رقم باقی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ آپ یہیں اسی مقام پر ٹھہریں، میں پیمنٹ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام سے چونکہ یہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اور آپ علیہ السلام وہاں موجود تھے، اب یہ صحابی جاتے ہیں اور جا کر کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے، وہ دن گزر جاتا ہے، اس سے اگلا دن بھی گزر جاتا ہے، تیسرے دن ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اس مقام پر میں آپ کو رقم پیش کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تیسرے دن پہنچا تو نبی کریم علیہ السلام اسی مقام پر موجود تھے، تیسرا دن گزر چکا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تم نے مجھے مشقت میں ڈالا ہے کہ 3 دن سے میں اس مقام پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور بالکل یہ ہے عملاً کر کے بتانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اگر قولاً فرمایا ہے اور عملاً خود کر کے بتایا، 3 دن تک انتظار ہے، اور تیسرے دن جب آ رہے ہیں تو جملہ کتنا پیارا ہے۔ یعنی اس میں کوئی ہوتا ہے نا زجر و توبیخ کرنا، یعنی ہمارے ساتھ اگر ایسا معاملہ 3 دن تو بڑی بات ہے، اگر 30 منٹ کا بھی ہمیں کوئی ویٹ کروائے تو اس کے بعد ہمارے 30 منٹ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں آپ میرے حضور۔ مطلب تیور بدل جاتے ہیں، لفظوں میں تلخی آ جاتی ہے، لہجے میں تلخی آ جاتی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا حلم بھی ہے کہ اتنی مشقت میں آپ آتے ہیں، اس کے باوجود آپ بس یہ فرماتے ہیں کہ تم نے، یعنی اس کو صرف احساس دلایا ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ اور بالکل اسی سے ملتا جلتا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی متعلق ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ماشاءاللہ صوبان بھائی نے ذکر کیا کہ میلاد منانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے، چراغاں کیا جائے، نیاز کا اہتمام کیا جائے، محافل کا اہتمام کیا جائے، اور میلاد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو انتہائی مؤثر ہے کہ مقصد میلاد کو پیش نظر رکھا جائے۔ حضور علیہ السلام کا میلاد ہوا، میلاد منا رہے ہیں جی، چونکہ میری نیت تھی، معذرت آپ کی بات میں نے لے لی، کہ جب تک ربیع الاول ہے ہم روزانہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ٹاپک لیں۔ ہم پورا مہینہ سرکار کا میلاد منائیں گے انشاءاللہ، پورا مہینہ نہیں پوری زندگی ہمارا انشاءاللہ سرکار کے میلاد میں گزرے گی۔ اس انداز میں بھی ہم میلاد منائیں گے اور مناتے رہیں گے کہ انشاءاللہ یہ انداز بھی اپنائے جائیں۔ یہ کتنا پیارا ایک انداز ہے، اللہ کرے کہ یہی انداز وعدے کی پاسداری کا انداز یہ بھی آ جائے،
یہ بھی تو ایک میلاد کی ایک کیفیت ہے نا. بالکل ایسے میلاد کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں اس چیز کو بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ڈسکس کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے روشن پہلوؤں کو بیان کرنا، یہ بھی ذکر میلاد میں شامل ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں. میرا سبحان بھائی سے سوال ہے، کیا جدید سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ وعدہ پورا کرنے والا انسان ذہنی اور جسمانی طور پر زیادہ پرسکون ہوتا ہے؟ سبحان بھائی اس کا جواب ارشاد فرما دیں. جی سبحان بھائی. دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان علی شان یا جو آپ کی طرف سے امت کو بات پہنچی وہ ایک یونیورسل حیثیت رکھتی ہے. جی. یعنی وہ ایک ایسا سسٹم آف لائف ہے کہ اس سسٹم آف لائف کو جو اپنائے گا اس کو فائدہ ہو جائے گا. وہ مطلب نبی پاک کی جو تعلیمات ہیں، چونکہ آپ آخری نبی ہیں تو اب اس دنیا کے آخری بندے تک اور آخری دور تک جو بھی مسئلہ ہے اس کا حل آپ کی ذات میں ہے. یہ ہمارا ایک ایمان ہے. جیسے رات کو بندہ سو رہا ہوتا ہے نا، تو رات کے وقت سوتے وقت اس کے دماغ میں کوشچنز ابل رہے ہوتے ہیں. یہ ایک وقت بڑا کروشل وقت ہے دن کا کہ سارے دن کی پرابلمز، مستقبل کے خواب، ماضی کی تکلیفیں وہ پک رہی ہوتی ہیں. تو ایک بندہ نیا نیا مسلمان ہوا، اس سے جب پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے، اس سے کہا وجہ صرف یہ کہ 8.5 ارب لوگ دنیا میں ہیں، اس میں ایک صدر بھی ہے اور ایک اینٹیں اٹھانے والا مزدور بھی ہے، گھردار خاتون بھی ہے، سارے پیشے ہیں. ہر بندے کے ذہن میں رات کے وقت سوال ابل رہے ہیں، وہ پریشان ہے، اس کو رہنمائی چاہیے. اور میں اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ میں نے یہ پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ اسلام میں اور نبی پاک کی ذات میں ان 8.5 ارب لوگوں کے جتنے مسائل ہیں سب کا حل موجود ہے. تو یہ ایک سسٹم آف لائف ہے. نبی پاک کی ذات اقدس یہ ایک سسٹم آف لائف ہے. اس سسٹم آف لائف کو جہاں آپ کاپی پیسٹ کر دیں گے نا، وہاں آٹومیٹک ترقی ہوگی. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، بہتر سے بہتر فلسفہ اور سب سے زبردست تربیت فیل ہے اگر اس کے پیچھے کوئی عملی مثال نہیں ہے. بڑی زبردست تربیت ہے. بہت سو نے بہت کچھ کہا، بہت کچھ کہتے رہے، چلے گئے، جو کچھ کہا ساتھ لے گئے، نہیں پیچھے رہا، کیونکہ وہ عملی مثال نہیں تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی مثال دی، کل رات کو میں ایک جگہ پر تھا اور وہاں پر ایک سائیکالوجسٹ تھے. وہ انہوں نے بی ایس سائیکالوجی کی، پھر ایم فل کیا سائیکالوجی میں. تو وہ میں نے نا سائیکالوجی کو پڑھا ہے تھوڑا سا، تو اس پہ کافی ویڈیوز بھی ہیں. تو یہ دیکھا کہ عام طور پہ دنیاوی تعلیم کے بہت سے شعبوں میں نا جو مثالیں ہوتی ہیں نا وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی. اب ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے نا، اس کا کام ہے دماغ سیٹ کرنا. اور دماغ اپسیٹ کب ہوتا ہے؟ جب دماغ بکھر جاتا ہے. یعنی اس کو ایک جگہ پہ لانا ان کا کام ہوتا ہے. وہ دوائیاں بھی، وہ بہت ہی موٹی سی بات کر رہا ہوں، وہ پوری بیماری کو کہ دماغ بکھرے ہوئے کو ایک جگہ لانا، اس کا فوکس سیٹ کرنا، یہی ذہنی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. تو وہ فوکس سیٹ کرانے کے لیے نا غلط باتیں کرتے ہیں کہ یہ کر لو تو فوکس سیٹ ہو جائے گا، ایک طرف توجہ دینے کے لیے ایک کام کر لو، اور وہ کام ایسا جو کہ انسان کی فطرتی کمزوری ہے کہ واقعی اس کام میں فوکس سیٹ ہو جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، بچے کو موبائل دے دے گیم پہ، اب فوکس سیٹ ہو گیا نا، اب سب بھول جاتا ہے. تو وہ بڑے کو فوکس سیٹ کرانے کے لیے پھر وہ اور کوئی کام کرتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ سائیکالوجی میں یہ تو سارا کچھ ہے، کیا ایسا ہے کہ واقعی آپ اس کو بتائیں کہ ذکر اللہ کیا جائے یا کوئی ایسی بات کی جائے کہ فوکس سیٹ ہو جائے؟ تو وہ کہتا ہے اس پہ کچھ ترکی کے نا سائنسدانوں نے کام کیا ہے کہ ساری سائیکالوجی کو ہم وہ اسلامک ایگزامپل سے کیسے جوڑ سکتے ہیں. پھر میں نے تھوڑا اسے لنک کیا اور دیکھا واقعی بڑا اچھا کام ہوا تھا. یعنی آپ چارم پیدا کریں گے نا کہ آپ واقعی فوکس سیٹ کر رہے ہیں ذکر میں، ساؤنڈ کے اندر اور چیز کے اندر. اب جس طرح بھائی نے بات کی، آپ مجھے بتائیں ایک بندہ وعدہ کر کے نہیں نبھاتا، وہ ایک جھوٹ بولنے کے بعد کتنے جھوٹ بولے گا؟ ایک جھوٹ جب آپ بول دیتے ہیں نا تو آپ چکنے رہتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا ہوا پکڑا جا سکتا ہے. وہ بندہ نا فائٹ اینڈ فیئر اینڈ فلائٹ موڈ میں رہتا ہے کہ فائٹ یا فلائٹ، یہ موڈ بڑا گندا ہے. اس میں بندہ نا پریشان رہتا ہے، ڈسٹرب رہتا ہے. فائٹ اور فلائٹ کہ لڑوں کہ بھاگ جاؤں، ڈرا ہوا ہے، الرٹ ہے، وہ جھوٹ پکڑا نہ جائے. پھر اس جھوٹ کو بچانے کے لیے نیا جھوٹ بولا، پھر دوسرے کو بچانے کے لیے تیسرا بولا. پھر یاد نہیں ہے کہ بولا کون سا تھا، کتنے بولے اور کس سے بولے، اب نبھائے گا کون، کیا کرے گا. اب وہ خراب ہو گیا کام سارا. اب وہ بندہ ڈرا ہوا ہے، وہ بندہ سائیکالوجیکلی ڈسٹرب ہو جائے گا. اور اگر وہ جھوٹ پکڑا گیا تو بےزتی الگ ہے. یعنی آپ اپنے کارپوریٹ کلچر کے اندر کریڈیبلٹی کو مینٹین نہیں کر پائیں گے. اور یہ ایک سائیکالوجی کا پرنسپل ہے
کہ جب لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کر رہے اور آپ اپنے آپ پہ اعتماد نہیں کر رہے تو آپ سے کھوکھلا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. اللہ. یعنی اس دنیا میں طاقتور ترین آدمی کون ہے جو کانفیڈنس کی ڈیفینیشن ہے نا, میں آپ کو موٹی ڈیفینیشن بتاتا ہوں خود اعتمادی کی, جو آج دنیا پاگل ہوئی ہے, ٹیٹوریل لاکھوں روپے دے رہی ہے کہ کانفیڈنس کیسے آئے, جی خود اعتمادی کا پاؤں پہ کھڑے کیسے ہوں. ایک کام کر لیں, ایک کام, آپ لوگوں سے کیے ہوئے وعدے تو نبھائیں, یہ میرا ایک کام کر لیں, آپ اپنے سے کیا ہوا وعدہ نبھائیں. کیا بات ہے. آپ اپنے آپ سے جو وعدے کر رہے ہیں نا, اتنے توڑتے ہیں آپ کہ آپ ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں آج نماز پڑھوں گا, آپ نے آج نماز نہیں پڑھی, آپ نے کہا آج میں درود پاک پڑھوں گا, ٹھیک ہے, یہ اگر آپ نے آج سے نہیں بھی شروع کیا تو کل کر لیں پھر, لیکن جتنے وعدے آپ توڑیں گے نا اپنے سے کیے ہوئے, اب نئے وعدے کرتے ہوئے آپ جھجکیں گے, آپ کا دماغ ری وائر ہو جائے گا, یار اس نے توڑنا ہی ہے. آپ اپنے سے وعدے نہ توڑیں, سائیکالوجیکلی آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے نا, وہ سائیکالوجیکلی سب سے ساؤنڈ پیپل تھے. حالات دیکھیں آپ, کھجور پہ اور پانی پہ گزارا ہو رہا ہے. ویسے تو میں نے پچھلے تحقیق پڑھی ہے کہ کھجور اور دودھ یہ مکس ہو کے نا پورا کھانا بن جاتا ہے. یعنی جتنے ایلیمنٹ ہیں نا, انگریڈینٹ ہیں نیوٹریشن کے, کاربوہائیڈریٹس ہیں, پروٹین ہے, وائٹامنز ہے, کیلشیم ہے, فائبر ہے, مختلف قسم کی وائٹامن ہے, ان سب کا انٹیک ان دونوں چیزوں میں مل جاتا ہے, کھجور اور دودھ میں, اور دونوں نبی پاک کی پسندیدہ غذائیں, اور اس کا مکسچر کتنا زبردست ہے. بہرحال میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ جو نبی پاک کے ارشاد پہ عمل نہیں کرتا, یعنی کہ وعدہ نہیں نبھاتا, سائیکالوجیکلی وہ بندہ ڈسٹرب ہے. اس بندے پہ کریڈیبلٹی نہیں ہو سکتی, اس پہ اعتبار نہیں لوگ کریں گے. ایسے ہی ہے. اور سب سے مزے کی بات آپ کو بتاؤں, آج انٹرنیٹ پہ ایک بہت بڑی سرچ ہے, میں نے بھی اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں, کیا کہ ہاؤ ٹو بیکم فیورٹ. انسان نا پسندیدہ بننا چاہتا ہے, پسندیدہ بنوں میں, لوگ مجھے لائک کریں. پہلے کیا تھا, مجھے میری ماں, میری بیوی, میرا بچہ, میرا ہمسایہ, میرا کزن لائک کرے, اور آج ہمیں 1 ملین لائک چاہیے, 1 لاکھ بندہ لائک کرے. لائک کرنے اگر آپ چاہتے ہیں مجھے لوگ لائک کریں, تو سب سے بڑی اس کی بات یہ ہے کہ لوگ آپ پر اعتماد اور اعتبار کریں. حتیٰ کہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی, راشد بھائی آپ بھی بہت سرچ کرتے ہوں گے, ہمارے اڈے پکے نہیں ہیں. یعنی آج بازار کے اندر بھی 1 نمبر سے لے کے 12 نمبر تک چیز مل رہی ہے, 2 نمبر تو بہت دور چلی گئی ہے. تو انٹرنیٹ پر بھی 1 نمبر سے لے کے 12 نمبر تک چیز مل رہی ہے. اب مجھے آپ کو میں صحیح بتاتا ہوں, میں نے میڈیکل ریسرچ کرنی ہو, میں میڈیکل ریسرچ سرچ نہیں کرتا, میں ڈائریکٹ ان 4-5 ویب سائٹس پر جاتا ہوں کہ اگر وہاں پڑھی ہوئی ہے تو میں بولوں گا, اگر وہاں نہیں پڑھی ہوئی تو اس کا مطلب وہ تحقیق ابھی اتنی میچور ہوئی نہیں ہے کہ انہوں نے اگر نہیں کی تو کسی نے نہیں کی. جیسے ایک بات ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اس وقت دعوت اسلامی بھی ایک معیار ہے. میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں, میں اکثر سرچ کرتا ہوں نا, سرچ کر کے مذہبی بات, تو آخر میں دعوت اسلامی لکھ دیتا ہوں کہ اس بات کے بارے میں دعوت اسلامی کا لٹریچر کیا. یہ سبحان بھائی, یہ صرف آپ کا ہی نہیں ہے, بہت سو کا یہ سلسلہ ہوگا کہ جو کچھ سرچ کرتے ہیں دعوت اسلامی والوں نے اس پہ کیا لکھا ہے, دعوت اسلامی نے اس پہ کیا لکھا ہے, ان کو پتا ہے کہ اعتماد ہے لوگوں کا, بحمد اللہ تعالیٰ اعتماد ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں اوتھینٹک بات کرتے ہیں, یہ پکی بات کریں گے, بحوالہ بات کریں گے, ان کی بات پھر آگے ہم کوڈ کر سکتے ہیں. یہ 1-2 بندوں کا نہیں ہے, بحمد اللہ یہ بہت سو کا. میں اپنی بھی اگر بات کروں, کوئی سرچ کرنا ہوتا ہے لکھوں, تو میری اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ ہمارے مرکز نے اس بارے میں کیا لکھا ہوا ہے, ہمارے مرکز کا اس پر فتویٰ کیا ہے, دارالافتاء اہل سنت کے جو مفتیان کرام ہیں انہوں نے اس پر کیا فتویٰ دیا ہوا ہے. اولین کوشش ہماری تحریر کوئی بھی ہے, ایک تو دارالفتاء کا فتویٰ بھی وہ ایک ورڈکٹ ہے نا, وہ تو سب سے اعلیٰ ہے, لیکن عام جو تحریرات جو ہیں, کتب ہیں, امیر السنت کی کتب ہیں, شعبہ المدینہ العلمیہ جو ہمارا ریسرچ سینٹر ہے, اس کی جو کتب ہیں, اس میں جو تحقیق ہے کمال کی تحقیق, اور آلموسٹ شاہ صاحب ایوری تھنگ ہے, بالکل ایسا ہی ہے, کچھ بھی لکھے نا آپ کو اس میں مل جاتا ہے, مل جائے گا, بالکل مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری تحریک کو بھی برکتیں عطا فرمائے, ہمارے اس شعبہ المدینہ العلمیہ کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. سید صاحب ایک کلام سننا ہے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جزاک اللہ خیر. اللہ سلامت رکھیں, آمین آمین و ایاکا. ایک اور کال لیتے ہیں. نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. کیا بات ہے جی, ایک اور کال لیتے ہیں. محمد عبد القدوس الحسن طریقہ کچا ضلع میوالی سے بات کر رہا ہوں. ثاقب بھائی سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے. میری نعت خواں بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ کلام لازمی سنا دیا جائے. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. جزاک اللہ الخیر.
آمین آمین جی. الحمدللہ علی احسانہ. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں میں خیر و عافیت سے ہوں. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال. مجھے یہ کلام سننا ہے, بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا. کیا بات ہے جی. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے. یہ کس شاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ نے بڑے پیارے انداز میں یہ کلام سنایا ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دے, نور آ گیا, نور آ گیا. سبحان اللہ جی, بہت پیارے کلام کی فرمائش کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. جی یہ والا کلام سنا دے, میں نے شوق مدینے جاون دا. کیا بات ہے جی. آپ کے کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں, ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی. ثاقب بھائی نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ پنجابی کلام سنا دیں. اچھا جی, بہت شکریہ آپ کا جی. خانپور سے ایک میسیج آیا ہے, نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. جزاک اللہ جی, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرپور کشمیر کھڑی شریف سے میسیج ہے جی, نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں, سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا جی, نعت خواں اسلامی بھائی سے ہے جی, منقبت سنا دے, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. بہت شکریہ آپ کا جی. ایک اور میسیج ہے صوبان بھائی کے لیے, وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں لیتے ہیں. البتہ انہوں نے یہ میسیج کے ساتھ فرمائش بھی کیا, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. یہ بھی آپ کر دیں جی. ٹھیک ہے جی. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے, موضوع بہت پیارے ہوتے ہیں. عرض ہے یہ کلام سنا دے, بے خود کیے دیتے ہیں جی. نعت سنا دیں, ایک بار پھر دکھا دو. اچھا یہ کلام ہے, ایک بار پھر دکھا دو آقا مجھے مدینہ. بہت شکریہ آپ کا جی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی, آج کا موضوع آپ نے بہت اچھا لیا ہے, وعدے کی پاسداری نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمائیں. یقیناً وہ ناجائز, جہاں جسے شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ اس وعدے کو پورا کرنا ہے, جب وہ اس کی پاسداری نہیں کرے گا تو ناجائز اور حرام کا مرتکب ٹھہرے گا. اللہ تعالی ہمیں حرام عمل سے بچائے. ٹھیک ہو گیا جی. نعمان بھائی ہیں جی, کلام سنا دیں, تو شمع رسالت ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ لے لیتے ہیں جی کلام جی. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار مناون دا ڈانگ بھی نہیں. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار مناون دا ڈانگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میری جامی ورگی ٹور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا. کسی صورت
باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ہاں بو پہ چلتے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے آسیوں تھا ملو دامن ان کا آسیوں تھا ملو دامن ان کا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا آسیوں تھا ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے ہاں وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے کف دریائے کرم میں ہے رضا کف دریا کرم میں ہے رضا پانچ فوارے چھلکنے والے ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہوں گا اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعدے کی پاسداری ایک ایک گفتگو انشاءاللہ میں تمام مبلغین سے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے میسیجز سبحان بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں اور آخری بات سبحان بھائی سے لیں گے ہم. جی راشد بھائی کیا فرماتے ہیں مزید؟ جی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلوؤں کو ہم نے بیان کیا ہے. بس ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے وعدے کو وفا کرنا اپنا شعار بنانا ہے. جیسے کہ سبحان بھائی نے شروع میں ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کا برانڈ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنا ایسا کردار بنانا ہے کہ جس معاشرے میں جس انوائرمنٹ میں ہم جائیں ہمارے حوالے سے کم از کم یہ پرسیپشن نہ ہو کہ یار یہ جو بات کرتا ہے نا اس پر پورا نہیں رہتا، تو یہ جس کو چونا لگانا کہیں یا جو بھی کہیں، تو کم از کم ہمارے حوالے سے یہ ایک تاثر ہونا چاہیے جو کامل مسلمان کا ہوتا ہے کہ یار یہ جو بات کرے گا نا اس کو پورا کرے گا. کئی ایسے مبلغین اور اہل علم حضرات بھی ہوتے ہیں کہ جو وعدے کو نبھاتے ہیں. جیسے کہ میں کئی ڈائریکٹرز سے سنتا ہوں مدنی چینل میں کہ قبلہ مفتی قاسم صاحب کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ٹائم دیتے نا، جو کمٹمنٹ ہوتی ہے، 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا. کیا بات. پورے ٹائم پر آئیں گے، پراپر اپنا کام کر کے روانہ ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں ایسا کردار بنانے کی توفیق عطا. مجھے پی سی آر سے بھی آواز آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں جی آپ درست فرما رہے ہیں مفتی صاحب. ایک سے زائد لوگوں سے یہ پہلے ہاں اس کو خبریں مشہور کہہ لیں آپ، یہ خبریں واحد نہیں ہے. جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وعدہ کریں، بات کریں، پوری کریں. جی سجاد بھائی. جی شاہ صاحب قبلہ ایک حدیث میں آخر میں پیش کرنا چاہوں گا جی کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس کی جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، اور جو وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ ہمیں کس قدر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس بات کے اوپر کہ ہم جو ہے
گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہم اس کی پہچان ہیں جی. اب ہمارا کردار کس قدر صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہم مارکیٹ کے اندر ہیں، ہم کسی بھی شعبے کے اندر ہیں، ہمارا کردار جو ہے نا ایسا پاکیزہ، صاف ستھرا اور پاورفل ہونا چاہیے کہ کوئی بھی دیکھے تو کہے ایسے ہوتے ہیں مسلمان. کیا بات ہے جی. اللہ پاک عمل کی توفیق. آمین آمین. سبحان بھائی میسیج ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا میسیج سبحان بھائی کے لیے ہے. سبحان بھائی میرا اسٹڈی کو دل کرتا ہے بٹ میں کوئی پلان ٹائم نہیں سلیکٹ کر پاتا ہوں. اچھا اس کے لیے میں کیا کروں؟ پلیز میری رہنمائی فرمائیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ابھی گائیڈ نہ کر سکیں تو آپ اس پر ویڈیو لازمی بنا دیجیے گا اور مجھے بہت ساروں کو فائدہ ہو جائے گا آپ کی اس ویڈیو سے. اچھا اسی طرح ایک اور میسیج بھی ہے، میں دونوں ہی میسیجز آپ کی طرف بڑھاؤں گا ساتھ. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں سبحان بھائی کی آمد. مرحبا، ویری نائس پرسنالٹی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، مزید آپ کو برکت عطا فرمائے، زوال نعمت سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. سبحان بھائی یہ بتائیں کہ کانفیڈنس کیسے آئے؟ ہم اگر کسی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیا کریں ہم؟ یہ دو سوال ہیں آپ کی طرف. دیکھیں کبھی کبھار ایک بندہ نا اپنی الفاظ سے اور اپنی باڈی لینگویج سے یہ تاثر دینا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہے جی، خود اعتماد ہے، لیکن اس کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کچھ کمی ہے، something is in deficit. تو یہ جو کانفیڈنس ہے نا یہ دراصل نیورو اسٹیٹ ہے کہ آپ کے ایکسپریشن، آپ کا مائنڈ، آپ کی روح سمجھ لیں وہ الائن ہو، تب کانفیڈنس ڈپکٹ ہوتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. کانفیڈنس کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب آپ پریشر میں ہو. نارمل لائف میں تو پتہ نہیں نہ چلے گا، وہ تو چل رہی ہے. جب کوئی سچویشن ایسی آئی ہے کہ وہاں کانفیڈنس چاہیے، اب وہاں پر آپ کا رویہ بتائے گا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں. تو عام طور پہ اگر ہم سرچ کرتے ہیں تو مختلف باتیں آتی ہیں. میں کسی بات کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن اکثر وہ ہوتی ہیں جو کہ کانفیڈنس کے بعد آنے والی ہوتی ہیں. یعنی کہا جائے کہ ہینڈ شیک اچھے طریقے سے کریں ذرا جما کے، وہ کانفیڈنس ہوگا تو ہینڈ شیک جما کے ہوگا. ہاتھ دبانے سے کانفیڈنس آ جائے گا یہ مشکل ہے. نمبر 2 کہ آئی کانٹیکٹ دیں، سارا کچھ کریں. یہ اچھی باتیں ہیں کہ اگر آپ اپنے ایکسپریشن کو، اپنی اداؤں کو اور اپنے ایکٹس کو جان بوجھ کے بھی ایسا کریں کہ لگے آپ کانفیڈنٹ ہیں، تو ایک ایکسپریشن تو ٹریول کرتا ہے. جیسے آپ انٹرویو دینے گئے، ہم ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ پورے جسم کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ میجرمنٹ ہے نا، سب سے بڑا جو سفر ہے وہ آپ کے کان کی لو سے لے کے آپ کے کندھے تک ہے. یعنی ایک دفعہ چھوڑ دینا اپنے آپ کو، ریلیکس ہو. یہ اگر آپ ایسے ہو کے بیٹھے ہو گے نا، جی سر ایسے، یہ ایک ڈر والا ہے، انگزائٹی ہے، آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے. So you must have relaxed posture. Throw down your shoulders and be relaxed. اب دیکھیں میں ایسے بیٹھا ہوں، لگ رہا ہے نا میں ریلیکس ہوں. آپ نے مجھے ہائر کرنا ہے، آپ میرے امپلائر، آپ میرے باس بننے والے ہیں. اگر آپ کو لگے میں ڈرا ہوا ہوں تو آپ کسی ڈرے ہوئے بندے کو اپنی فیکٹری میں رکھیں گے تو سارے ڈر جائیں گے، اور اگر آپ کسی کانفیڈنٹ کو رکھیں گے تو سارے کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک ریسرچ یہ ہے کہ ایک بندہ ہائی پرفارمر ہے، اس کے ریزلٹس اچھے ہیں، کامیاب انسان ہے، اس کے 20 فٹ ریڈیس میں جو بیٹھے گا نا اس کی پرفارمنس 10% بڑھ جائے گی. یعنی وہ 1% پرفارمنس دے رہا تھا تو 10% دے گا. بالکل. تو کانفیڈنٹ لوگ، یہ اس طرح بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اداؤں سے، اپنے ایکٹ سے، اپنے ایکشن سے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ ثابت کریں. اچھا اس کا جو اور ایک بہت زبردست حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بھی اسی طرح کام کریں جس طریقے سے آپ سب کے سامنے کام کرتے ہیں. عام طور پہ سب کے سامنے کام کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے اور انسان بنا کے سوار کے کام کو کر لیتا ہے. لیکن وہ تنہائی میں اس کام کو اتنا پراپرلی نہیں کر سکتا. یاد رکھیں آپ کی سیلف رسپیکٹ کبھی بھی دوسروں کے سامنے نہیں بنتی. آپ کی سیلف رسپیکٹ ہمیشہ تب بنتی ہے جب آپ تنہائی میں اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. سیلف رسپیکٹ بننے کے لیے آپ کا سیلف کا ہونا ضروری ہے. نمبر 2، کبھی بھی کام کرتے ہوئے لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ اس کام کے بارے میں کیا رائے دیں گے. اگر آپ کا کام وہ ٹھیک ہے، سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، اسلامی سلوک سے الائنڈ ہے، اور آپ دل میں مطمئن ہے کہ میں یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں، تو اب آپ نے پرواہ کسی کی نہیں کرنی. اس میں ایک ماں کی اپروچ آپ دیکھیں، ماں بچے کی 99% باتیں نہیں مانتی، 1% بات مانتی ہے صرف. کیوں؟ اسے پتا بچہ جو چمکیلی چیز مانگ رہا ہے اور خوش ہو کے مانگ رہا ہے وہ تو بلیڈ ہے،
میں اس کو دے دوں گی تو مر جائے گا. تو 1% بات صرف ماننی ہے. تو آپ بھی جب کسی کے ساتھ کلام کریں, کوئی بات کریں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز اس کو پسند ہو آپ نے وہی بات کہنی ہے. آپ نے وہ بات کہنی جو ٹھیک ہے, کیونکہ شاہ صاحب اکثر اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی والدین کو. یہ ٹریڈ کا ورڈ آیا ہوا ہے کہ نا, ٹریڈ میں ٹریڈیشنل, ٹریڈ وائف, ٹریڈ فادر, کہ وہ ٹریڈیشنل باپ. آج کل کا تو باپ ڈیجیٹل باپ ہے نا, اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں اپنے بچے سے کیا بات کروں, وہ تو موبائل پر ہے. آج کا باپ ڈرا ہوا ہے. ہمارے دور کے باپ ڈرے نہیں ہوتے تھے. آج کا باپ ڈرا ہوا, بیٹا کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اسکرین کے پیچھے کیا کر رہا ہے. ایک ٹریڈیشنل باپ ہوتا تھا جو ڈانٹ کے کہتا تھا کہ بات میری سنو, یہ مانو, اپنی امی کا کہنا مانو, سب آئیں آ کے سلام کرو اور بس سنو بات کو, صحیح طرح بیٹھ کے سنو, بڑے بیٹھے ہوئے. وہ دوست نہیں ہوتا تھا, وہ باپ ہوتا تھا. اور رات کو بیڈ ٹائم سٹوریاں بھی اتنی نہیں سناتا تھا بیٹے کو, کیونکہ وہ صرف ایک ایسا بندہ تھا جس کو اپنی ڈیوٹی پتا تھی کہ میں نے اس بچے کو اس جنگل کے لیے بڑا کرنا ہے. کیا بات. یہ جو جنگل ہے نا, یہاں پہ ہارڈ بچہ چاہیے, یہ وہ نہیں چاہیے. تو کانفیڈنس کے لیے بڑا ضروری ہے نا کہ آپ ہارڈ شپ ہیں. اچھا شاہ صاحب یاد رکھیے, جس بندے میں آرڈر اور ڈسپلن ہے نا, وہ بندہ کانفیڈنٹ ہے. اگر آپ کی میز بکھری ہوئی ہے نا, آپ کا دماغ بھی بکھرا ہوا ہے. اگر آپ کے آنے جانے کا ٹائم کوئی نہیں ہے نا, تو آپ کی زندگی کا بھی آگا پیچھا کوئی نہیں ہے. اگر آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, آپ ڈسپلنڈ رہیں, آپ کی لائف کے اندر نظم و ضبط ہو, آپ کو پتا ہے میں نے صبح کیا کرنا ہے, رات کو کیا کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ فارمولا لے لیں, وہ بندہ جس کی ٹائم مینجمنٹ کمال کی ہے, اس میں کانفیڈنس بھی کمال کا ہے. اور وہ بندہ جو آپ کو ملتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں خود اعتمادی کانفیڈنس کمال کا ہے, یاد رکھ لینا وہ ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے. اچھا یہاں پر سبحان بھائی ایک بات میں آپ سے عرض کروں. کہا یہ جاتا ہے آپ نے اپنے اندر اگر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے, رکھ لو جیب میں ₹1,00,000 رکھو, جاؤ دیکھو تمہارا کانفیڈنس لیول کیا ہوتا ہے. کیا ایسا ہے؟ تو اگر اس کے پاس سامنے میں ₹10 لاکھ ہوا پھر آپ بتائیں پھر کانفیڈنس کہاں جائے گا. یہ بھی تو فارمولا دیکھیں, شہر کراچی میں تو مشکل ہے ₹1,00,000 لے کے کانفیڈنس پیدا کرنا. اکیلے کے پاس ATM آپ لے کر جا سکتے ہیں. پیسہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایکسٹرا ایج آپ کو دیتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ پیسہ سے آیا ہوا کانفیڈنس پیسے سے ہی واپس چلا جائے گا. اور جتنے اسلاف ہم نے پڑھے ہیں, جب بتائیں, میں جب کوئی ریسرچ کرتا ہوں شاہ صاحب, میں نے کوئی مذہبی ریسرچ کرنی ہے, آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیا, وزد شرافی کو پڑھتے ہیں, امیر علیہ سنت کی ذات اقدس کو پڑھتے ہیں, ان کو پڑھتے ہوئے کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہوگا. میرے تو ذہن میں کبھی نہیں آتا. یاد رکھیے, کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو پیسہ متاثر کرتا ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو علم متاثر کرتا ہے. میں آخری بات کروں گا اس میں, یہ یاد رکھیے گا کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں نا, اس کام کے بارے میں علم مکمل رکھیں, آپ سے بڑھ کر کانفیڈنٹ بندہ نہیں ہوگا. آپ پلمبر ہے نا, نلکا ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, صحیح طریقے سے نلکا ٹھیک کرنا سیکھ جائیں, انشاءاللہ آپ کانفیڈنٹ پلمبر ہوں گے. آپ ایک جا رہے ہیں اور ایک جوتا ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو جوتا ٹھیک کرنا آتا ہے نا, تو آپ ایک کانفیڈنٹ موچی ہوں گے. تو کانفیڈنٹ بندہ ہر بندہ بن سکتا ہے اگر ماہر ہو تو. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میں کہتا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر 1, جب بات کرو سچ بولو. نمبر 2, وعدہ کرو اسے پورا کرو. نمبر 3, تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اسے ادا کرو. نمبر 4, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. نمبر 5, اپنی نگاہیں نیچی رکھو. نمبر 6, اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روک کے رکھو. ان 6 باتوں کی عذر فرماتے ہیں, تم مجھے ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہردم کروڑوں درود اور سلام. اب بلا لو مدینے میں
اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہردم کروڑوں درود اور سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہردم کروڑوں درود اور سلام۔ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی